अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक एक यूनिक तर्ज का वीक है टॉरियंस। जो चेंज आने वाली है, सॉरी टू से, वो आपके लिए बेहतर नहीं है, बट अदरवाइज़ प्लानिटरी सेटअप जिस तरह की फ्यूलिंग इस वक्त आपकी लाइफ के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है, चाहे इरादे, चाहे एनर्जीज़, चाहे बिहेवियर ऑफ टाइम, ये सब का सब आपके लिए फेवरेबल है। बट एक प्लैनेट 15th ऑफ सितंबर को आपके 6th एंगल पर आएगा, दैट इज़ मार्स। वो 6th एंगल पर बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंसेस मैंने देखा है वो अच्छा नहीं है। 6 हफ्तों का ये पीरियड आपके लिए अपनी सेहत के मामलात में थोड़ी उलझन पैदा कर सकता है। लेकिन ये बात तो आपको पता ही है कि सेहत एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अगर सिर्फ प्लानिटरी चेंजेस आएँ तो आप टोटल डिज़ास्टर में चले जाएंगे। अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स बहुत अच्छी है, पेशेंस हैं, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये उसी तरह है एज अ प्रोफेशनल, जैसे हम जब सर्दियों को डिफ़ाइन करने लगते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट हेल्थ पर आता है, हम उसको बोलेंगे तो ज़रूर कि सर्दियाँ ये कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, बट इसका वाज़े मतलब ये है कि ये सब पर ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होंगे। मैं अगर कहूँ कि सर्दियों से आपको कपकपी हो सकती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने भी लोग हैं वो सब कपकपी में चले जाएंगे, सब ठिठरने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रांग होंगे उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो वीक होंगे ऑब्वियसली उन पर ये जो बिहेवियर ऑफ टाइम है, जो हम रीड करके बयान कर रहे होते हैं, ये उन पर इम्पैक्ट डालेगा। अभी मैंने वो एग्जांपल दी थी सर्दियों की, बट जो असल चीज़ मुझे बयान करनी है वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स इज़ द नेगेटिव प्लैनेट इन द 6th हाउस, जिसकी वजह से थोड़ी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस डल हो सकती हैं। अगर आप पहले से ही मैदे या हड्डियों के अमराज में मुब्तला हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बट इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग मेडिकल एड एंड अदरवाइज़ भी आपने ज़िंदगी को मैनेज कर रखा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि मेरी ये ड्यूटी थी कि आपको इस इवेंट के बारे में बताऊं। अब इसकी दूसरी टेक्निकल खबर सुनिए। मार्स जिस एंगल पर जा रहा है वहाँ मरकरी ऑलरेडी मौजूद है और वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्स और मरकरी के मिल जाने से अब सिर्फ आप नेचुरल फ्लो पर नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपनी इरादों की ताकत को, अपनी माइंड स्किल्स को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी कैलकुलेशंस को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करके कई चीज़ों को काउंटर कर सकेंगे। कई तल्लुकात अपने सीनियर्स एंड गवर्नमेंट एंड कावानीन वाले बनाने वालों से अच्छे कर सकेंगे। एंड इसी कम्बिनेशन से आपको अदरवाइज़ ये एडवांटेज मिलेगा कि वो आपके कुलीग्स जो लेग पुल करते थे या आपके लिए कंपटीशन का माहौल पैदा किए रखते थे, वो आपके साथ हम आहंग होने लगेंगे। तो ये उसका एक बेनिफिट भी हो गया। इसके अदरवाइज़ एक बेनिफिट्स हैं जो मैंने नोटिस किए हैं इन माई 20 ईयर कैरियर। अगर कोई छुपी हुई चीज़ें थीं इरादों में, आपके इरादों में नेगेटिव छुपी हुई चीज़ें, मतलब आप मिस्ट्रीज़ में फंसे हुए थे, ये एक नेगेटिव चीज़ थी और आपको उलझाए रखती थी, आपकी फ़िक्र में इजाफा किए रखती थी, तो अब वो बैलेंस हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हो सकते हैं। दुश्मन इन द सेंस के साजिशें करने वाले, आपको अच्छा ना समझने वाले, लेकिन थे आपके इर्द गिर्द, आप उन्हें फाइंड आउट कर जाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ। तीसरी खबर ये है कि वो खौफ जो हकीकी नहीं थे लेकिन आप पर तारी हो गए थे, मतलब आपको लगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको लगता था कि मैं इस फील्ड में कमज़ोर हूँ, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 3 अलग बेनिफिट्स हैं। फिर मार्स आपके यहाँ 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 7th एंगल मीन्स द एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, द एंगल ऑफ लव अचीवमेंट्स, फैमिली वेलफेयर, और ये नेगेटिव पोजीशन पर है। तो हो सकता है कि आपके परफॉर्मेंसेस आपकी इमेज को ना आए और वो थोड़ा क्रिटिसाइज करे। तो ये एक सेक्टर मार्स के इवज तो इस तरह से बिहेव करेगा। अब इन्हीं सब चीज़ों के दीगर जो प्लैनेट्स के इम्पैक्ट्स हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर अब वो सुनिए। वीनस जो रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 7th एंगल पर है और ये एंगल आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। तो मार्स की वो कमज़ोरी जो लव लाइफ में आपको ड्राई कर सकती थी वो नहीं होगी। तो जो मार्स कर सकता है वो वीनस रिकवर कर देगा। एक फ़ायदा, एक चीज़ हो गई। दूसरा, सन जो है वो आपके 5th एंगल पर है। जिस तरह आपकी डील मेकिंग में मार्स की वजह से कुछ झोल आ सकता है, कमज़ोरी आ सकती है, सूरज उसे रिपेयर कर देगा एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इन द डील सेक्टर।
آپ چیزیں بنا جائیں گے. آپ کی کمیونیکیشن اینڈ آپ کی ول سامنے والے کو انسپائر کرے گی. جسمانی قوت ساتھ نہیں ہوگی لیکن ارادے، دماغ اینڈ پلاننگ ساتھ ہوگی تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. تیسری خبر، آپ کے ہاں مرکری اور مارس کی کمبینیشن نئی جدت پیدا کرے گی. ایسی جدت جو آپ کرنا تو چاہتے تھے، پہلے ماحول سازگار نہیں ملتا تھا، اب سازگار ملے گا. یہ 4 پلانٹس کا جو بیہیویئر ہے جس میں مارس، مرکری، سن اینڈ وینس، یہ ریڈیبل بیہیویئر ہوگا جو اگلے 7 دنوں میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا. آپ ریلیشن شپ میں، آپ اپنی ارادوں میں، آپ اپنی ڈیل میکنگ میں اینڈ آپ اپنی مائنڈ اسکلز میں اسٹرانگ ہیں. اب آپ ارادوں میں اسٹرانگ ہیں تو آپ کوئی بھی سخت کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کسی کام کے آغاز کے لیے یہ اچھا ٹائم ہو گیا. اٹ از مائی پروفیشنل ڈکلریشن. اگر آپ کا وینس 7th ہاؤس میں ہے تو آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، یہ بھی اچھا ہو گیا. اینڈ آپ کا مرکری اینڈ مارس کی کمبینیشن آپ کے لیے تھوڑی سی ٹربل دے سکتی ہے ان یور فزیکل ہیلتھ، بٹ ادروائز یہ بڑوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ کنیکشنز کے لیے بہت اچھی. اینڈ مرکری کیونکہ اچھی فارم میں ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہی ہوگا. طالب علم بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے. ہر ایک طالب علم کا کوئی ایجنڈا آف دا ڈے ہوتا ہے، ایجنڈا آف دا ویک ہوتا ہے، تو وہ ذرا ان کے اندر کریوسٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سو مرکری از ان گڈ پوزیشن. دیٹ از دا اونلی فیول جو آپ کے مائنڈ کو پلیزنٹ پرفارمنگ اینڈ کنسنٹریشن کے ساتھ چل رہا ہے، چلاتا ہے تو وہ چل رہا ہے. اب ایک چھوٹی سی خبر دے کر پھر وہ جو لانگ ٹرم پلانٹ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی رائے دوں گا. مارس اس سال آپ کے 6th اینگل پر انٹر ہوا ہے. اب یہ 6 ہفتے یہاں رہے گا. اس سال مرکری کے ساتھ اس کا ان 6 ہفتوں میں تعلق بنا رہے گا. ادروائز مرکری عمومی طور پر 25 دن کا پلانٹ ہے، اسے آگے چلا جانا تھا تو ان دونوں کی جوڑی ٹوٹ جانی تھی. لیکن مرکری اسی ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا اس مہینے کے اینڈ پر، تو وہ پھر پیچھے آئے گا، پھر آگے جائے گا. تو وہ مارس جتنے دن بھی اب آپ کے ہاں آپ کے 6th اینگل پر ہے، اتنے دن ہی اب مرکری بھی آپ کے ساتھ اسی 6th اینگل پر پرفارم کرے گا. دوسری خبر اس سے ریلیٹڈ یہ تھی کہ مارس اس سال آپ کے 6th اینگل سے گزرے گا. اب 2022 میں یہ یہاں نہیں آئے گا، اب 2023 میں آئے گا. یہ 2 سال کے بعد کسی ایک ہاؤس میں سے گزرتا ہے اور 6 ہفتوں کے لیے یا 7 ہفتوں کے لیے، اس سے زیادہ نہیں چلتا. اگر کسی ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو جائے تو پیچھے آنے اور آگے جانے میں اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے. ادروائز 6 ہفتوں کے لیے تو فار شور اسی اینگل پر ہوتا ہے. تو 6 weeks فار یور ہیلتھ از یور ٹائم ٹیسٹ. آپ تھوڑا دھیان کریے، اگر آپ ہیلتھ ویک ٹورس ہیں تو پرابلم ہو سکتی ہے. لانگ ٹرم پلانٹ وہ انڈیویجول ایک سیکٹر ہے جس میں ہم سیٹرن کو بھی ریٹروگریڈ دیکھ رہے ہیں، جوپیٹر کو بھی ریٹروگریڈ دیکھ رہے ہیں، یورینس بھی ان دنوں ریٹروگریڈ چل رہا ہے. ان سب ریٹروگریشن کی وجہ سے عادتوں میں تھوڑا ٹھہراؤ تو آئے گا. ایسا ٹھہراؤ جو یکسر ایک دم سے آپ کے اندر نئی سپارک، نئی تبدیلیاں لے آیا کرتا تھا، وہ رکا ہوا ہے کچھ ہفتے، اکتوبر تک سیٹل ہو جائے گا. تو زیادہ پلانز اینڈ زیادہ افیکٹو ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کو شارٹ ٹرم بیس ہی کرنے پڑیں گے. ارادوں کو، عقل و ذہانت کو، لو لائف کو اینڈ پھر اپنی جسمانی قوت کو آپ کو خود ہی انہی ستاروں کے عوض ٹھیک رکھ کر کام کرنا ہوگا. اگر آپ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پروون بات ہوئی کہ آپ ایک اسٹرانگ ٹورس ہیں. ذرا سے بھی حالات آپ کو اچھے ملتے ہیں، آپ پرفارم کر جاتے ہیں، کمپٹیشنز کو ون کر جاتے ہیں، ریلیشنز کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں. بٹ اگر اس کے برعکس ہے چیزیں کہ ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ الجھ بھی جاتے ہیں، تو دیٹ مینز کہ پھر آپ کو ضرورت ہے کسی آرٹیفیشل فیول کی. جیمالوجیکل سیکٹر آف ٹریٹمنٹ جو آسٹرولوجی سے کی سسٹر برانچ ہے، جس سے ہم لوگ ٹریٹمنٹ کانسیپٹس فالو کرتے ہیں، اس میں اگر آپ ایمرلڈ پہنیں، اس آرٹ آف ہیلنگ کے اعتبار سے اگر آپ ایمرلڈ پہنیں، روبی پہنیں، تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ آف ٹریٹمنٹ اپیئر کرے گا جس سے آپ اس طرح کی سچویشنز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کاؤنٹر کے بعد آپ دوبارہ اپنے ٹریک پر آ جائیں گے. آپ کی مینجمنٹ غضب کی، آپ کی گھریلو سوچیں، آپ کی فکر مندی، آپ کی ڈیوٹیفلنس، آپ کی اسپرچول ٹینڈنسیز، آپ کی فیس ویلیو سب واپس پلٹنے لگے گی بائی سم ایفرٹس، بائی سم ریمیڈیز. سورہ شمس ساتھ پڑھنا اور مفید ہوگا جو آپ کے لیے نئی کامیابیوں کی وجہ بنے گا. اگر کوئی ٹورس کسی سیویئر سچویشنز کو فیس کر رہے ہیں، کوئی ٹورین ہو، میل ہو، فیمیل ہو، کسی بھی طرح سے، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، ایون اسٹوڈنٹ یا بزنس مین، اوورسیز ٹریولرز ہوں یا قانون سے ریلیٹڈ پیچیدگیاں،
تو یا تو اگر آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ ہے تو وہ کر لیجئے، اگر وے آؤٹ نہیں ہے تو پھر انہی ریمیڈیز سے آپ کو ایڈوانٹیج ملیں گے، اور اگر یہ ریمیڈی بھی کارگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز پر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سیویئر سچویشنز ہوں۔ برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورمز نہیں ہیں ٹورینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے دا بگ ون، سورج جو ہے وہ بھی اسی مارس اینڈ مرکری کو آ کے جوائن کر لے گا، لیکن وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں، اس کی وجہ سے آپ کی ذات پر، معاملات زندگی پر کیا اثر آنے والے ہیں وہ تفصیل اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا، اینڈ کوشش کروں گا کہ ان باریکیوں کو جو ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں زیادہ اچھے انداز سے ایکسپلین کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اگر یہ ایسٹرولوجیکل ایونٹس کو ڈیفائن کرنا اینڈ بر وقت ان کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ کی دعائیں ٹورینز نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن بہرحال میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔